مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک بات تو طے ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر، یہ میرا ماننا ہے اور یہ اولیاء صاحب، ڈاکٹر عمیر صاحب، آپ تمام افراد اس بات سے اگری کریں گے کہ بلاسفیمی لاس باقاعدہ بننے چاہیے، اور کس حد تک اس کی ضرورت ہے آپ ذرا یہ بتائیے۔ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ہماری عوام کو، اور میرے لیے تو ٹارگٹ نوجوان نسل ہے، ان تمام کو ہمیں ایک نئی اور اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام بتانی ہوگی۔ ہمارے ہاں پچھلے 30 سال سے ایک اور بڑا پرابلم کریٹ کنفیوژن کی گئی ہے، میڈیا کے تھرو بھی اور ویسے بھی جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ میں جہاں تک اسلام کو سمجھا اور جانا ہوں، میرے نزدیک اسلام از اے ریلیجن آف سبمیشن ٹو دا ول آف آل مائٹی اللہ۔ واہ، اللہ کی مرضی پہ سبمٹ کرنا اسلام کہلاتا ہے، پہلی بات۔ اور اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، اس کے اوپر بحث مت کرو، ورنہ یہ پھر بات تم تک پہنچے گی، یہ تمہارے سچے خدا کے اوپر بات کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات سر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے اس میں عرب و عجم کی جو تفریق ہے زبان کی، وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اقبال کا تو صرف اور صرف ایک ہی ہمیں جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ تم مصطفی ہو۔ میں صرف اقبال کے اس 2 اشعار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اقبال فرماتے ہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اب یہ جو بت ہے یہ اس تہذیب کا بت ہے جس کے بارے میں اور یہ مقبول جان صاحب نے، ڈاکٹر تنولی صاحب نے اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی۔ ہم نے اس تہذیب کے بت سے کیسے لڑنا ہے؟ اس کے لیے سر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے اندر ول پاور ہوگی۔ اب مسلم امہ بلاسفیمی کے اگینسٹ جب انٹرنیشنل لیول پر لیجسلیشن کرے گی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو انوالو کرے گی، انٹرنیشنل کمیونٹیز میں جائے گی، UN میں جائے گی اور بہت سے اداروں پہ جا کے ہم یہ بات کریں گے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس مصطفی کریکٹر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ہماری بات لوگ سننے کو تیار ہوں، ہم اپنا کریکٹر اس مقام پر لے کر جائیں، اتنے قداور ہوں کہ ہماری بات مانی جائے۔ ابھی آپ نے جو آٹومن امپائر کا ایک مثال دی، تو سر اس وقت ان کی بات کی قدر و منزلت کیوں تھی؟ اکنامکلی، پولیٹیکلی، سائیکلوجیکلی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچولی، وہ تمام کے تمام لوگ ڈیولپڈ تھے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی آبیاری کرنی چاہیے، ان کو دین کی طرف، تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف، ریسرچ کی طرف، اور مسلم امہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ اور سر مسلم امہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے میرے خیال سے اس طرح کے ایونٹ جو وار آن ٹیرر سے لے کے آج تک ہمیں متحد کرنے کا ایک خاموش سائلنٹ میسج ہے قدرت کا کہ اب اکٹھے ہو جاؤ، اور اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو تمہیں الگ الگ کر کے یہی ہندو، آپ ایک بات دیکھیے کہ ٹوٹیلٹی میں OIC کو لفٹ نہیں کرایا، نہیں کرایا انہوں نے۔ آپ یہ دیکھیے سر آپ لیکن جہاں قطر، کویت اور بحرین اور ان کی طرف سے ذرا سے جو چوڑیاں کسی گئی ہیں، وہاں ایک دم جو اس نے لفٹ کرانا شروع کر دیا۔ بھارت کے اندر ایک علاقہ ہے سری رنگا پٹنہ، 2 دن پہلے وہاں پر ٹیپو مسجد کے نام سے مسجد ہے جس کے اگینسٹ باہر جا کر جو ہندو ہیں انہوں نے دھاوا بولا ہے اور انہوں نے کہا ہم یہاں پر عبادت کریں گے۔